السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے حمل کو اب 10واں مہینہ ہو چکا تھا۔ میری ساس اور شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے ڈرتے تھے، جبکہ میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ شوہر چپکے سے مجھے حکیم کے پاس لے کر چلا جاتا اور حکیم کہتا کہ ابھی ٹائم ہے۔ ایک دن میں چھت پر کھڑی ہوئی تھی، پڑوسن بولی، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے ہسپتال چلی جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ لگتا ہے کہ بہت برا ہوگا۔ میں یہ سنتے ہی پریشان ہو گئی اور چپکے سے ہسپتال چلی گئی۔ میری روح کانپ گئی جب مجھے چیک اپ کرتے ڈاکٹر نے چیخ چیخ کر سبھی ڈاکٹروں کو اور نرسوں کو اکٹھا کر لیا اور بتایا کہ میرا نام علیزہ ہے، میں بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ میری خوبصورتی دیکھ کر ہی میری ساس مجھے بیاہ کے لے گئی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، لیکن ان کے پاس 7 بیٹیاں تھیں، جن میں سے صرف 3 بیٹیوں کی انہوں نے شادی کی ہوئی تھی۔ میں ایسے گھر میں بالکل بھی نہیں جانا چاہتی تھی جس گھر میں میری 7 نندیں پہلے سے ہی ہیں، لیکن کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ میرے پاپا نے میرے ہونے والے سسر کے ساتھ بزنس شروع کر کے رکھا تھا اور ان دونوں کو نقصان ہو گیا تھا۔ اب وہ یا تو ایک دوسرے سے رشتہ لیتے، ورنہ بہت ہی بڑی دشمنی ہو جاتی اور ہم لوگ زیادہ مشکل میں پڑ جاتے۔ میرے پاپا نے کہا، اگر تم مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو میری پیاری بیٹی، تم ان کے بیٹے سے شادی کر لو، رشتہ داری ہو جائے گی تو یہ ہم سے پیسوں کی مانگ نہیں کریں گے، ورنہ یہ ہمیں عدالت تک بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا، ایسے گھر میں میری کیا عزت ہوگی؟ تو میرے پاپا نے کہا کہ عورت کی ویسے بھی سسرال میں کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ اپنے شوہر پر قابو کرنا اور اس کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں الجھا لینا اور بعد میں اس سے اس گھر سے الگ ہو جانا، جبکہ یہ سب کام اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ اکلوتا بیٹا تھا، اس کا نام امجد تھا۔ میرے پاپا نے اپنی جان بچانے کے لیے میری شادی کروا دی۔ ہم لوگ تو شہر میں رہتے تھے، لیکن وہ گاؤں کے لوگ رہ رہے تھے۔ جب میری شادی ہوئی تو شادی والے دن ہی میری ساس بس یہی کہہ رہی تھی، مجھے تو جلد ہی پوتے یا پوتی کی شکل دکھا دو تاکہ گھر میں رونق لگی رہے تو اچھا ہوگا۔ میری ساس کو بچے پیدا کرنے کا بہت ہی شوق تھا۔ انہیں دیکھ کر تو ایسا لگتا تھا شاید بیٹے کے انتظار میں اتنی بیٹیاں پیدا کر لی ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اصل میں ان کو بچے بہت زیادہ پسند تھے، اس لیے انہوں نے اتنے سارے بچے پیدا کیے ہوئے تھے۔ جیسا میں نے سوچا تھا ویسا میرے ساتھ اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا جا رہا تھا، بس ویسے ہی ہو رہا تھا جیسا بہو کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے دن سے ہی بچوں کی باتیں شروع ہو گئی تھی۔ شادی ہو گئی تو جلد جلد بچہ پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ جب پہلا مہینہ بیت گیا تو میری ساس نے تبھی سے عجیب سا منہ بنا لیا اور میں حیران و پریشان رہ گئی کہ رات کے ٹائم وہ میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ کل اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا، اس کو بچہ کیوں نہیں ٹھہر رہا ہے۔ مجھے ابھی آئے صرف ایک ہی مہینہ ہوا تھا، آخر یہ کیسے لوگ تھے؟ کیا مجھے صرف بچہ پیدا کروانے کے لیے یہاں پر لائے تھے؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا تو اس نے کہا، جو امی کہیں گی وہی کچھ ہوگا، تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ میری شادی کو اب 7 مہینے بیت گئے تھے، لیکن ابھی تک میرا بچہ نہیں ٹھہرا تھا۔ ان 7 مہینوں میں میری ساس نے اتنا شور مچا دیا، ایسا لگتا تھا 7 مہینے نہیں بلکہ کوئی 7 سال ہو گئے ہیں۔ جب مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر گئی تو ڈاکٹر نے بھی کہا کہ 1 سال تک اگر حمل نہ ٹھہرا تب جا کے ہم اس مسئلے کا حل نکالیں گے، ابھی تو کچھ مہینے ہوئے ہیں، یہ تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ میری ساس نے کہا، یہ ماں بن سکتی بھی ہے یا نہیں، آپ مجھے پتہ کر کے بتائیں۔ ڈاکٹر نے مجھے اچھی طرح سے جانچ کر دیکھا اور اس نے کہا، ہاں یہ ماں بن سکتی ہے،
آپ پریشان بالکل نہ ہوں، جبکہ اس نے میرا چیک اپ بھی نہیں کیا تھا، بس مجھے ایک سائڈ میں لے گئی تھی اور اس نے مجھے کہا تھا کہ تمہاری ساس تو بہت ہی زیادہ فالتو عورت لگتی ہے، ان کو یہی کہہ دیتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں نے پوچھا کہ سب ٹھیک نہیں ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ اگر ان کو بتا دیا تو تمہارا گھر برباد ہو جائے گا۔ میں نے کہا آپ بہت اچھی ڈاکٹر ہیں۔ اس نے کہا میں ایسے کیسز روز دیکھتی رہتی ہوں، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ کس ٹائم پر کیا بولنا ہے۔ واقعی وہ ڈاکٹر بہت ہی اچھی تھی۔ میں نے کہا اگر مجھے ان مہینوں میں حمل نہیں ٹھہرا تو میں آپ کے پاس ہی آؤں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اسی ہسپتال میں ملوں گی اور 24 گھنٹے میرا ہسپتال کھلا رہتا ہے۔ اگر میں یہاں کبھی نہ ہوئی تو جلد مجھے فون کر کے بلوا لینا۔ اس ڈاکٹر کا نام عائشہ میڈم تھا۔ مجھے تو یہ ڈاکٹر بہت اچھی لگی تھی، لیکن ابھی میرے یہاں کوئی خوشخبری نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تھوڑا سا مسئلہ ہے لیکن زیادہ نہیں ہے۔ اس طرح 4-5 مہینے اور بیت گئے اور میری ساس نے سب کو کہنا شروع کر دیا کہ میری بہو تو بانجھ ہے۔ جب محلے کی کوئی بھی عورت آتی تو اس سے بھی یہی کہتی، کسی کی شادی میں جاتی تو وہاں پر بھی یہی گن گاتے رہتی کہ میری بہو بچہ پیدا نہیں کر سکتی، وہ تو بانجھ ہے، ایسے ہی اسے اٹھا کر لے آئی ہوں۔ میرے بیٹے کی زندگی برباد ہو گئی۔ میرے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کہاں جاؤں۔ ساس کے سامنے کوئی بات کرتی تو کہتی تھی کیسے زبان چلا رہی ہے۔ آج کل کی لڑکیاں تو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، جن باتوں کا ہمیں شادی کے بعد پتہ چلتا تھا ان کو تو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ میں بار بار اپنے شوہر اور ساس کو یہی کہتی تھی کہ مجھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ ٹائم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے بس ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے اور وہ ہمیں اس آزمائش کا صبر بھی ضرور دے دے گا۔ ہماری شادی کی جب سالگرہ ہوئی تو میرے پیٹ میں 2 مہینے کا بچہ تھا۔ 1 سال کے اندر ہی اب میں حاملہ ہو گئی تھی۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ میری عمر زیادہ نہیں تھی، ورنہ اس بات پر بھی مجھے تانے سننے کو مل جاتے۔ میرا شوہر تو کچھ بھی نہیں بولتا تھا، بس چپ چاپ بیٹھا رہتا، جو اس کی ماں کہتی وہی کچھ کرتا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ پھر ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ ہی خراب ہو گئی، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ تب کہیں جا کر سب کو سکون آ گیا تھا۔ میری ساس تو اب بھی خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے چہرے پر پریشانی تھی، کیونکہ وہ پورے خاندان میں مجھے بانجھ مشہور کر چکی تھی، اور اب پورے خاندان والے کہتے ہیں کہ آپ تو کہتی تھیں کہ آپ کی بہو کبھی بچہ پیدا نہیں کر سکتی، پھر یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو گیا ہے؟ میں بھی چپ ہو گئی تھی کہ آخرکار خدا نے میری سن لی ہے اور اب مجھے کچھ بولنا نہیں چاہیے تھا۔ میرے ساتھ تو خدا نے انصاف کر دیا تھا۔ میں ماں بننے والی تھی۔ جتنا میری ساس کو پوتا پوتی دیکھنے کا شوق تھا، مجھے لگا تھا اتنا ہی میرا خیال بھی کیا جائے گا، لیکن میرا بالکل بھی خیال نہیں کیا گیا۔ میرے لیے کاموں کے ڈھیر رکھے گئے تھے، میرے لیے کوئی اچھی چیز نہ لائی جاتی۔ شوہر کو کچھ کہتی تو کہتا کہ امی سے پوچھ کر لے آؤں گا۔ جب امی سے بات کرتا تھا تو وہ کہتی تھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کون سا پھل کھائے تھے۔ پھر بھی میں نے 8 بچے پیدا کر دیے۔ میرے سارے کے سارے بچے ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ یہ سب عورتوں کے چونچلے ہوتے ہیں، ایسے ٹائم میں شوہر کو اپنی انگلیوں پر نچانا چاہتی ہیں، جان بوجھ کر معصوم بن جاتی ہیں۔ کوئی طبیعت خراب نہیں ہوئی۔ عورت کا جسم تو بنا ہی بچے پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو پھر ایسا تھوڑی ہے کہ اس پر کوئی پہاڑ تھوڑی نہ توڑا جا رہا ہے۔ بس اپنی بیوی کی باتیں سنتے جایا کرو اور دوسرے کان سے نکالتا جایا کرو۔ زیادہ سر پر چڑھا لیا تو پچھتاؤ گے۔
مجھے اپنی ساس کی باتیں سن کر بہت زیادہ برا لگا تھا۔ اس حالت میں ہر 2 منٹ کے بعد میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی، کیونکہ میرا پہلا بچہ تھا۔ میں جب بھی اپنے شوہر سے کچھ بھی کہتی تو میرا شوہر کہتا تھا کہ میری ماں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا، لیکن تمہارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن ایک دن جب میری نند آئی تو وہ بھی ماں بننے والی تھی، اس نے کہا امی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو میری ساس نے جلدی سے کہا کہ ہاں ہاں ایسے ٹائم میں درد ہوتا ہے، تم پھل فروٹ کھایا کرو۔ میں حیران و پریشان رہ گئی کہ اس کی دفعہ تو ان کو ساری باتیں یاد تھیں کہ اس حالت میں یہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، آرام بھی کرنا ہوتا ہے، پھل فروٹ بھی کھانے ہوتے ہیں، دودھ بھی پینا ہوتا ہے۔ جبکہ اگر میں یہ بات ایسی کوئی بات کر دیتی تو وہ کہتی کہ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، تمہاری صحت تو اچھی ہے۔ میں ان کو اپنی بیماری بتاتی تو کہتی تم دبلی پتلی ہو، اچھی بھلی ہو، تمہارا آرام سے بچہ پیدا ہو جائے گا۔ میرا پیٹ بھی زیادہ نکلا ہوا تھا، بہت ہی زیادہ پیٹ نکلا ہوا تھا۔ اتنا تو میں نے کسی کا بھی پیٹ نکلا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ میری ساس کہتی تھی پہلا بچہ ہے، پیٹ تو نکلتا ہی ہے، کیونکہ انسان کی چمڑی تھوڑی موٹی ہوتی ہے۔ لیکن میرے ساتھ نہ جانے کیا مسئلہ ہوا تھا کہ میرا پیٹ بہت زیادہ نکلا ہوا تھا، اس لیے میری ساس کہتی تھی کہ اتنا بڑا پیٹ لیا ہے، نکلا ہے تو ہمارا بچہ بہت ہی تندرست اور صحت مند ہوگا، زیادہ الٹی سیدھی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے درد ہو رہا ہوتا تھا تو میری ساس کہتی ہونے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے تو بہت ہی زیادہ درد تھا۔ ایک دفعہ میری امی کی کال آئی تو میں نے ان کو بتا دیا۔ امی جان نے کہا اتنا درد تھوڑی نہ ہوتا ہے، جاؤ ڈاکٹر کے پاس۔ اب ان کو میں کیا کہتی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جا رہے ہیں۔ وہ لوگ مجھے یہاں چھوڑ کر بھول گئے تھے، کیونکہ وہ لوگ ان کے قرض دار تھے، اس لیے یہاں پر نہیں آتے تھے۔ اگر آتے بھی تو کوئی بات کر دیتے، اس لیے انہوں نے یہاں پر آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ صرف مجھے فون کر لیتے تھے، ان لوگوں کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے کہ ہماری بیٹی کا خیال رکھیے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میری زندگی تو جیسے جہنم بن کر رہ گئی تھی، لیکن اب مجھے اپنے بچے کی فکر تھی۔ میں تو جیسے تیسے اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن مجھے اپنے ہونے والے بچے کی بہت زیادہ ٹینشن تھی۔ انہوں نے میرے ہونے والے بچے کے لیے کپڑے بھی نہیں بنوائے تھے۔ کہنے لگے ہم نے بہت لوگوں کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، جب ہمارا بچہ پیدا ہوگا تو وہ بھی دے جائیں گے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ جب تک وہ لوگ آئیں گے تب تک بچے کو کیا پہنائیں گے۔ کیا میں اپنے بچوں کو چادر میں ہی لپیٹ کے رکھوں گی؟ اپنے شوہر سے بات کرتی تو اس کے کان میں جوں بھی نہیں رینگتی تھی۔ مجھے ایک دفعہ بھی ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں گئے۔ کہنے لگے کہ جب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی بھلا کیا ضرورت ہے، جبکہ مجھے اتنا تو پتہ ہی تھا کہ ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے، پتہ تو چلے کہ اندر سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہے بھی یا نہیں۔ میں تو بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، تھوڑا سا بھی درد ہوتا تھا تو پریشان ہو جاتی تھی۔ پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا۔ اسی طرح دن گزرتے چلے جا رہے تھے۔ جب میرا 9واں مہینہ شروع ہوا تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اب تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے، اب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے اور سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، لیکن مجھے ابھی بھی ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جا رہے تھے۔ لگتا تھا کہ مجھے تبھی لے کر جائیں گے جب مجھے درد شروع ہو جائے گا، لیکن میرا درد شروع ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میرے گھر پر جب محلے سے عورتیں آتی تھیں تو میری ساس کہتی کہ میں تو اپنی بہو کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی ہوں، اسے کھانے سے لے کر سب چیزیں دے رہی ہوں۔ پھل تو ویسے گھر میں ہی ختم نہیں ہوتے تھے، لیکن صرف ان کی اپنی بیٹیوں کے لیے ہی ہوتے تھے۔ مجھے تو ایک چیز بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی۔ ایک دن میں نے غلطی سے آڑو کھا لیا تھا۔ میری چھوٹی نند نے شور مچا دیا کہ میں نے اپنے لیے رکھا ہوا تھا، آپ نے کیوں کھا لیا؟
ایک آڑو کے پیچھے اس نے مجھے گھر میں بہت زیادہ ڈانٹا تھا۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ میرے 9 مہینے میں سے بھی دن اوپر ہو گئے ہیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلے جائیں۔ میری ساس نے کہا کہ تم آج کل کی لڑکی ہو، تمہیں تو اپنا دن یاد نہیں رہتا، کوئی بھی دن اوپر نہیں ہوئے، دن اوپر چڑھتے تو ابھی تک درد شروع ہو جاتا، درد نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ابھی دن پورے نہیں ہوئے ہیں۔ میں نے کہا مجھے ویسے بھی بہت درد ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی تو تمہارا ٹائم ہی نہیں آیا، جب ٹائم آئے گا تو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ دن اوپر سے اوپر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جب میں نے زیادہ شور مچا ڈالا کہ مجھے لے کر جائیں تو میرا شوہر مجھے حکیم کے پاس لے کر چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی ڈلیوری میں ٹائم ہے۔ میرے شوہر کا دوست جو کہ حکیم تھا، وہ ان کا خاندانی حکیم تھا، ان کا پرانا جاننے والا تھا۔ جب حکیم نے کہا ٹائم ہے تو یہ سبھی مجھے کہنے لگ گئے دیکھو ابھی ٹائم ہے نا، نہ جانے تمہیں کس بات کی جلدی پڑی ہے، پہلی ماں دیکھی ہے ہم نے، جو چاہتی ہے کہ بس بچہ جلدی پیدا کر کے جان چھڑوا لی جائے۔ آخر یہ کس طرح کی بے وقوفانہ باتیں تھیں؟ اب بچہ پیدا کرنے سے میری جان چھوٹ جاتی کیا؟ اس بچے کو سنبھالنا نہیں پڑتا، ان لوگوں نے تو کچھ نہیں کرنا تھا۔ یہ لوگ مجھے ہر طرح سے طنز کر رہے تھے، سمجھ نہیں آتا تھا کیا کروں۔ میرا پیٹ زیادہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ایک دفعہ میں چھت پر کھڑی تھی کیونکہ میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ سامنے والی پڑوسن نے مجھے دیکھ لیا۔ یوں تو وہ میری ساس کی جاننے والی تھی، لیکن مجھے دیکھ کر ہمیشہ ہی ترستی نظروں سے دیکھتی رہتی تھی۔ اس نے مجھے دور سے اشارہ کیا۔ جب میں تھوڑا سا قریب چلی گئی تو اس نے کہا یہ آپ نے کیا حال بنا کے رکھا ہے؟ میں نے کہا میری پریگنینسی کو اب 10واں مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اس نے کانوں سے ہاتھ لگا لیا۔ اس نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو، خدا تم پر اپنا کرم بنائے رکھے، ابھی تک تم ٹھیک ہو، جلدی سے ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ، اتنی دیر کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، یہ سراسر غلط بات ہے، تمہارے گھر والوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے کہا تم تو جانتی ہی ہو ان لوگوں کو۔ اس نے کہا ہاں میں ان لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، لیکن اب تو تم ماں ہو، تمہیں خود اپنی اولاد کے لیے لڑنا ہے، یہ سب تم کیا کر رہی ہو؟ کسی بھی طرح ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تمہیں اگر درد نہیں ہو رہا تو تمہارا آپریشن کر دیں گے، یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے۔ جبکہ وہ بہت زیادہ پریشان سی ہو گئی تھی اور میرا تو بہت برا حال تھا، ایک پل بھی میں نہ بیٹھ سکتی تھی۔ شوہر سے بات کرتی تو اس نے کہا حکیم کے پاس لے جاؤں گا۔ میں نے کہا مجھے حکیم کے پاس نہیں جانا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلیں۔ مجھے اب درد شروع ہو گیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اب میرا آپریشن ہی ہوگا۔ تو میرا شوہر کہنے لگا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، آپریشن میں بہت سارے پیسے لگ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو پیسوں کی پڑی ہے، آخر یہ آپ کا بھی تو بچہ ہے، کیا تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں؟ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں، شاید مجھے جان بوجھ کر نہیں لے کر جانا چاہتے کہ میں مر جاؤں تو اچھا ہے، اور ہسپتال نہیں جاؤں گی تو خرچے سے ہی بچ جائیں گے۔ یہ لوگ حد سے زیادہ کنجوس تھے۔ پڑوسن نے صحیح کہا تھا کہ اب میں ماں بن گئی تھی، مجھے ابھی سے اپنی اولاد کے لیے لڑنا تھا۔ میرے پاس بچے کے کپڑے تک نہیں تھے، اور نہ ہی انہوں نے پیسے دیے، نہ ہی بازار جانے دیا تھا۔ میں نے خود ہی اپنے دوپٹے میں سے کچھ اپنے بچے کے لیے کپڑے بنائے ہوئے تھے۔ میں نے کپڑے ایک بیگ میں ڈالے اور چپکے سے ہسپتال چلی گئی تھی۔ مجھے پتہ تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد سب کو پتہ چل ہی جائے گا، میں گھر پر نہیں ہوں تو یہ لوگ شور مچا دیں گے۔ جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں بنا بتائے چلی گئی ہوں، فون بھی بند ہے، تو کہیں نہ کہیں گھر سے بھاگ کر رہی ہوں، الٹی سیدھی باتیں کریں گے۔ اگر یہ پتہ بھی چل گیا کہ ہسپتال گئی ہے تبھی مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ میرا شوہر مجھ پر غصہ ہوگا، لیکن اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی سوائے اپنے بچے کی۔
میں ہسپتال چلی گئی، وہیں مجھے وہی ڈاکٹر مل گئی تھی۔ میں نے ان کو بتا دیا کہ یہ مسئلہ ہے۔ اس نے میرا چیک اپ کیا اور اس نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے مجھے اس طرح سے دیکھا جیسے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جس کے بارے میں نے اس سے آج تک نہ ہی دیکھا ہو اور نہ ہی سنا ہو۔ اس نے چیخ کر سب کو بلانا شروع کر دیا۔ باقی ڈاکٹر اور نرس وغیرہ بھی وہاں پر آ گئے۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کیا ہوا، کیا بات ہے، بتائیں تو صحیح۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی بتاتے ہیں تمہیں۔ اس نے دوسری ڈاکٹر کے کان میں کوئی بات کہی تو اس نے آنکھیں بھی ایسی پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ انہوں نے بڑے پیار سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلی آؤ۔ اور میں نے کہا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا، مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، بس تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ لیکن میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ انہوں نے کہا اپنی فیملی کو بلا لو۔ میں نے کہا کہ وہ نہیں آئیں گے، میں ان سے چھپ کر آئی ہوں۔ انہوں نے کہا پھر تم اپنے ماں باپ کو بلوا لو۔ میں نے اپنی امی جان کو فون کر دیا اور کہا کہ بنا کسی کو بتائے میں ہسپتال میں آ گئی ہوں۔ مجھے ڈاکٹر نے صرف اتنا ہی بتایا ہے کہ آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ اتنا تو مجھے پہلے ہی پتہ تھا کیونکہ ٹائم بہت زیادہ گزر چکا تھا۔ بار بار میں پوچھ رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے نا، تو وہ بتا ہی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بس آپریشن کریں گے۔ آپریشن ہوا اور آپریشن میں بہت زیادہ ٹائم لگ گیا تھا۔ میری کزن کا بھی تو آپریشن ہوا تھا، اس نے بتایا تھا کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا ٹائم، لیکن میرے آپریشن میں پورے 4 گھنٹے لگ چکے تھے۔ سارے ڈاکٹر عجیب سی حالت میں تھے۔ ویسے تو آپریشن ایک ہی ڈاکٹر ہی کرتا ہے، لیکن یہاں پر 4-5 ڈاکٹر ایک دوسرے سے دھیرے دھیرے آواز میں باتیں کر رہے تھے اور میرا ضرورت سے زیادہ ہی خیال کر رہے تھے۔ مجھے یاد نہیں کہ اس کے بعد کیا کچھ ہوا۔ مجھے آپریشن تھیٹر سے باہر لے کر جا رہے تھے تو میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ شاید انہوں نے مجھے نیند کی دوائیاں دے ڈالی تھیں، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے کمرے میں موجود تھی۔ میری ماں میرے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے اور میرا باپ سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ نہ میرا شوہر وہاں پر تھا اور نہ ہی میری ساس۔ میں نے کہا کیا ہوا، میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ان لوگوں نے مجھے کہا کہ آپریشن ہوا ہے، سب ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میرا بچہ کہاں ہے؟ بچے کو تو میرے کمرے میں ہونا چاہیے تھا، جھولا خالی پڑا ہوا تھا، کہاں تھا میرا بچہ؟ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ مجھے لگا تھا میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، کیونکہ میں نے ہسپتال آنے میں بہت زیادہ دیر کر دی تھی۔ میرے ماں باپ بھی بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے، لیکن اصل میں یہ بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر یہاں پر آئی، اس نے جو مجھے بتایا تھا اسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اور اس کے بعد جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ میرے لیے کسی خوشخبری سے زیادہ پریشان کر دینے والی تھی، کیونکہ جن حالاتوں میں میں پڑھنے والی تھی ان کے لیے میں ہرگز تیار ہی نہ تھی، اور میں بہت زیادہ اکیلی ہونے والی تھی۔ لیکن جب ڈاکٹر اندر آئی تو وہ اکیلی نہ تھی، اس کے ساتھ ہسپتال کا مالک بھی موجود تھا، جو دیکھنے میں ہی بہت زیادہ شریف اور نیک انسان لگ رہا تھا۔ میرے باپ کی عمر کا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کی داڑھی بھی سفید تھی۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور پوچھنے لگے تم ٹھیک ہو، درد تو نہیں ہو رہا؟ میں نے کہا میرا بچہ کہاں ہے، میرا بچہ کہاں ہے؟ میں بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی، وہ لوگ میرے سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے میرا تعارف اس بوڑھے شخص سے کروا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ہسپتال ہے، ان کی وجہ سے ہی چلتا ہے۔ ہسپتال میں کچھ چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں، لیکن غریبوں کے لیے مفت میں ہیں، کیونکہ ہسپتال کے مالک بہت اچھے انسان ہیں۔
میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں چلا کر پوچھوں آخر میرا بچہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہمارے ہسپتال میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے جو آج سے پہلے نہیں ہوا، اور اس واقعے کو جاننے کے بعد ہمارا ہسپتال بہت مشہور ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم میڈیا والوں کو بلائیں گے، شاید کہ آپ کا انٹرویو بھی ہوگا، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اتنے میں میرے شوہر بھی وہاں پر آ گیا تھا اور ساتھ میں میری ساس بھی آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا اچھا تم یہاں پر ہو، ہم کب سے تمہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ ماں باپ کو انہوں نے تانا مارنا شروع کر دیا تھا کہ آپ کی بیٹی کو ہم طلاق دے دیں گے، جو عورت گھر سے بھاگ جائے ہم اسے واپس نہیں لاتے۔ اب پوری رات بیت چکی تھی، پتہ نہیں رات اس نے کہاں گزاری ہے۔ میرے شوہر کے منہ میں جو بات بھی آ رہی تھی وہ بولے چلا جا رہا تھا۔ میرے باپ نے کہا کہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ ہسپتال میں رات گزاری ہے، کس طرح کے آدمی ہو۔ پھر میرے شوہر نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس کو طلاق دے دوں گا۔ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ پوری رات یہاں میں موت سے لڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے جو اس لڑکی کے ساتھ کیا ہے نہ، آپ کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ آپ اس کے قابل ہو ہی نہیں۔ آپ نے ایک ساتھ کئی معصوم جانوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ بات ڈاکٹر کے منہ سے نکلنی تھی کہ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں، تمہارے ہاں ایک ساتھ 4 بچے پیدا ہوئے ہیں، جن میں سے 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا یہ سچ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ میں حیران و پریشان تھی اور باقی سب لوگ بھی، میرے شوہر بھی سن کر حیران ہو رہے تھے، اور میری ساس نے بھی انہیں 2 منٹ میں ایک دوسرے کو دیکھا اور اس عورت نے ایک ساتھ 4 بچے پیدا کر دیے۔ ارے بھائی، یہ عورت ہے یہ کوئی ڈائن؟ کیسے ان بچوں کی پرورش کریں گے؟ ہم کہاں سے اتنا کچھ لائیں گے؟ ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ اس ہسپتال کے مالک نے کہا کہ میں نے تمہارے بارے میں سب کچھ پہلے ہی سے جان لیا تھا بیٹی۔ تم نے جس طرح دوپٹے کو کاٹ کر کپڑے بنائے ہوئے تھے، میں جانتا تھا تمہارے ساتھ بہت کچھ برا ہوا ہے۔ مجھے پتہ ہے 4 بچوں کو ایک ساتھ پالنا بہت زیادہ مشکل ہے، اس لیے میں اب اعلان کر رہا ہوں کہ ان بچوں کا خرچہ اب میں اٹھاؤں گا، جب تک یہ بچے خود کو اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر نوکری کرنے کے قابل نہ ہو جاتے۔ ان کی صحت، پڑھائی لکھائی، کھانے پینے، دودھ کا سب کا خرچہ میری ذمہ داری ہوگی۔ جب اس آدمی نے یہ کہا تو میرا شوہر اور ساس جلدی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر پھر سے آنکھوں میں باتیں کرنے لگے، اور میرے شوہر نے کہا مجھے معاف کر دو، میں پریشان ہو گیا تھا، دیکھو بات بھی تو ایسی ہی ہے، چلو گھر چلو، خدا نے ہمیں اتنے پیارے بچے دیے ہیں۔ میرے شوہر نے یہ بات کہی تو میں نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا تھا۔ میں نے کہا کوئی بھی ضرورت نہیں ہے میرے پاس آنے کی، ابھی تو تم مجھے طلاق دینے لگے تھے کیونکہ تمہیں لگتا تھا کہ میں نے رات کہیں اور گزاری ہے اور ان بچوں کا خرچہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ اب جب تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ خرچہ کوئی اور اٹھانے والا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو کہا تھا کہ مجھے اس آدمی کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہنا۔ وہاں سے میں اپنے گھر چلی گئی تھی کیونکہ میرے شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ بار بار میرے گھر آتا۔ میرے ماں باپ نے اس سے ایک ایسی شرط رکھی کہ اگر اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر جانا چاہتے ہو تو تمہیں ایک الگ گھر میں رہنا ہوگا۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی اور تم اپنے ماں باپ کے ہی رہو، جس نے تمہاری بیوی اور بچے کی جان کو خطرے میں ڈالا تھا۔ تمہارے کان بھرے اور ٹائم پر ہماری بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر نہیں جانے دیا۔
تو یہ بچے بھی مر جاتے اور ہماری بیٹی بھی مر جاتی۔ میرے شوہر کو اب شدت سے احساس ہو گیا کہ اس کی فیملی میں ہی ہوں اور یہ بچے اسی کے ہیں۔ اس نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور کہا میں اپنی بیوی کے ساتھ رہوں گا۔ میرے بچوں کا خرچہ ہسپتال کا مالک ہی تو اٹھا رہا تھا، کیونکہ ہمارے لیے یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا، لیکن اس نے میرے شوہر کو اب دوسری اچھی جاب دلوا دی تھی، جس سے باقی خرچے بھی بہت اچھے سے پورے ہو رہے تھے۔ میرے شوہر اپنے گھر والوں کے لیے خرچہ بھیج دیا کرتا تھا، اپنی ماں بہنوں کے لیے کپڑے لے کر بھیج دیا کرتا تھا، لیکن اب وہ میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اب اسے اپنی ہر ایک غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور واقعی وہ ایک اچھا شوہر بن کر میرے ساتھ بچوں کو پالنے میں بزی تھا۔ میرے ساتھ کیا ہوا تھا مجھے اس لیے نہیں بتایا گیا تھا کہ کہیں میں پریشان نہ ہو جاؤں اور میرا بلڈ پریشر نہ بڑھ جائے، کیونکہ اس طرح میرا اور بچوں کے لیے مسئلہ بن جاتا۔ لیکن یہ بات واقعی مشہور ہو گئی تھی، میڈیا میں بھی یہ خبر چل گئی تھی کہ چھوٹے سے گاؤں میں ایک عورت نے 4 بچوں کو پیدا کیا ہے، جن میں سے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ ہسپتال کے ڈاکٹر کا احسان ہے، انہوں نے اتنا مشکل کیس سنبھالا اور ماں سمیت سارے بچوں کی جان بچا لی۔ میری ساس مجھ سے کیا چاہتی تھی میں آج تک سمجھ نہ پائی۔ پہلے ان کو بچوں کی خواہش تھی، لیکن اب بعد میں ان کو بچوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ شاید یہی سوچتی تھی اگر بچہ پیدا ہو جائے گا تو ان کا بیٹا ان کو بھول جائے گا۔ خدا اگر کسی کو دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کے لیے بھی انتظام کر دیتا ہے، ورنہ بچوں کو پالنا پوسنا ہمارے لیے بہت مشکل کام تھا۔ لیکن اس عظیم انسان نے ساری ذمہ داریاں اپنے سر لے لی تھیں۔ میرے بچے بہت اچھے طریقے سے پڑھ لکھ رہے تھے، ان کے لیے ہر ایک اچھی چیز کا انتظام ہو رہا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔